بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی باتوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے ناپسند فرمایا۔ فلما اکثر علیہ، اور جب سوالات زیادہ کیے گئے، غضبا، تو آپ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، غصے ہو گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے سوالات جن کی ضرورت نہ ہو، ایسی باتیں جو فضول ہوں، وہ نہیں پوچھنی چاہیے۔ کام کا سوال ہو، کام کی بات ہو، فضول سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ جتنے حوصلے والے تھے پوری امت کے، بلکہ پوری کائنات کے آپ سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو غصہ آ گیا، تو فضول سوال کرنے سے آدمی کو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا غاضبا۔ امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غصہ کرنا بھی جائز ہے۔ ثم قال للناس، پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا سلونی عما شئتم۔ ادھر طبیعت میں غصہ آ گیا تھا اور ادھر آپ نے فرمایا اچھا پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ پھر اور یہ کیفیت عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ اس وقت آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ یہ بات والا پوچھنے کی تھی کہ میرا باپ کون ہے، لیکن اس نے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے۔ قال ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا باپ فلانا ہے۔ جبکہ وہ شخص مشہور تھا کسی اور آدمی کی طرف، اس کو پھر پریشانی ہوئی۔ فقام آخر، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال من ابی یا رسول اللہ، میرا والد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام جو سالم ہے وہ تیرا باپ ہے۔ اب یہ سوالات عام لوگ آ کر کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر سے کوئی مسئلہ پوچھو، اللہ کے پیغمبر سے کوئی قرآن کی بات پوچھو، کوئی حدیث کی بات پوچھو۔ جب یہ باتیں ہونے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے کی طرف، فلما رأى عمر ما فی وجہی، جب دیکھا کہ غصہ ہے چہرے پر، قال یا رسول اللہ، تو پہلی حدیث میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، میں سب کی طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کرتے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر کا کوئی ایسا سوال نہیں تھا، لیکن آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ عرض کی۔ امام بخاری نے اسی میں دوسری حدیث بھی ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، جس طرح ایک افسردہ آدمی یوں کر کے بیٹھ جاتے ہو، ہم سے کیا ہوا؟ تو گھٹنوں پر زور دے کر بیٹھ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، ثلاثہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمع کا صیغہ یہاں استعمال کیا کیونکہ سب کی طرف سے کہنا تھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسکت، جب یہ کہا 3 مرتبہ کہا، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ، حضرت عمر خاموش ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غصہ تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو۔ ان دونوں حدیثوں سے امام بخاری ایک ہی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر تعلیم میں، نصیحت میں، واعظ کرنے میں کہیں کوئی غضبناکی کیفیت اختیار کرنی پڑے تو وہ بھی اختیار کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تعلیم میں آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ کیا تھی؟ آپ وتر کب پڑھا کرتے تھے؟ آپ پڑھا کرتے تھے صبح ہونے سے پہلے، جب تہجد پڑھ لیتے تو تہجد کے بعد آپ وتر پڑھ، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے ہے پھر سونا ہے. مجھے یہ حکم دیا. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا کہ پہلے وتر پڑھنا بعد میں سونا. اس کی کیا وجہ تھی؟ تین باتوں کی وصیت کی. پہلی بات کیا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا، اور ان 3 باتوں میں ایک بات یہ کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ایام 20، 13، 14 اور 15 ان کا روزہ بھی رکھنا. اور تیسری بات یہ تھی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کر چاشت کے وقت. یہ 2 رکعت کا ذکر کیوں کیا چاشت کے وقت؟ فرمایا کہ ان باتوں پر پھر میرا عمل ہو گیا پختہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دے دیا. اصل وجہ اور تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں رات گئے تک یاد کرتے رہتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ عشاء کے بعد جلدی نہیں سو سکتے تھے. اب حدیثیں یاد کرتے 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 ان کو دیر ہو جاتی. اس لیے فرمایا ممکن ہے کہ صبح آنکھ نہ کھلے تہجد کے وقت، اس لیے تمہارے لیے یہ ہے کہ وتر پڑھ کے سویا کرو. اور وہ تو حدیثیں یاد کرتے کرتے اتنی رات گزارتے تھے. آج تو موبائل نے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، اعمال صالحہ ختم. ایک آدمی نے بالکل سچ کہا. اس نے کہا یہ قوم اس وقت، مسلمان قوم اس وقت خود مسلمان ہے، اس نے جو بات کہی وہ بڑی سچی بات میرے دل کو لگی. اس نے کہا یہ قوم جہاد نہیں کر سکتی. اس نے تو ایک سخت لفظ بولا لیکن مجھے پتہ چل گیا. اس نے کہا جو قوم موبائل استعمال کرے، ننگی فلمیں دیکھے اور غیرت ختم ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے لیے کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہی نہیں. اللہ چال بازیاں تو ہوں گی، چکر بازیاں، چال بازیاں وہ تو چل رہی ہیں، لیکن ایسا پاکیزہ خون جو اللہ کی ذات کے لیے بہہ جائے، یہ اللہ. اس کی بات ایسی میں سوچتا رہا، میں نے اس کا تجزیہ ٹھیک ہے. کیوں؟ کچھ لوگ ہی بچے ہوئے ہوں گے نا ان خرافات سے. تو بات اصل یہاں سے نکلی کہ رات کو وہ کیوں دیر سے سوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے یاد کرنے میں، اس لیے فرمایا کہ تم ایسا کرو. اب جب آپ کا کوئی حکم آ جائے، ساری عمر صحابی اس پہ ڈٹ جاتے تھے. پوری عمر کا معمول تھا. فرمایا میں تو اس وقت تک سوں گا نہیں جب تک وتر نہ پڑھ لوں، اور چاشت کی 2 رکعتیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور ہر مہینے کے 3 روزے، سردی ہو گرمی ہو، میں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ ترمذی شریف جلد اول کی روایت مجھے یاد آ گئی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں صحابہ کی اس ادا اور محبت پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن مجھے نفلی روزہ تھا. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفل روزہ ہے میرا آج. آپ علیہ السلام نے فضیلت تو بیان فرمائی ہے کہ جس آدمی کا روزہ اس کے سامنے کوئی کھائے تو اس کی ہڈیاں تک بھی تسبیح کرتی. کس کی؟ صائم کی، روزے دار کی. بڑا ثواب ہے، کیونکہ اس کا دل بھی چاہے گا کہ میرا روزہ نہ ہوتا تو میں بھی کھاتا. تو یہ جو ایک چوٹ لگ گئی خواہش پر، اس پر اللہ بڑا اجر عطا فرماتے. لیکن وہ صحابی جب بھی اس حدیث کو، واقعہ کو بیان کرتے نا کہ مجھے حضور نے کہا او کھانا کھا لو، تو ساتھ ہی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے یا لہف نفسی، اے مجھے افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی ذات پر، اللہ اکون طعمت من طعام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ بن سکا کہ نفلی روزہ توڑ کر ہی حضور کے بابرکت کھانے سے کھانا کھا لیتا اور اس روزے کی پھر بعد میں قضا کر لیتا. ساری عمر اس پر یا اللہ فنفسی کہتے رہے. آئے مجھے اپنے اوپر افسوس ہے. یہ صحابہ کی پیاری ادائیں یہ قرآن و حدیث سے ملیں گی، موبائل سے تو نہیں ملیں گی. اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا ذوق اور شوق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم وفقنا لما تحب وترضى نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.